پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال بار بار آ رہا ہے اور خاص طور پر رمضان میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ نماز تسبیح کیا ہے اور اس کا طریقہ کیا ہے۔ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے سب سے پہلے ایک حدیث رکھتا ہوں، اس کو آپ غور سے سنیں تو بہت سے مسائل آپ کے سامنے حل ہو جائیں گے۔ حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت حضرت عبداللہ ابن عمر سے اور دوسرے متعدد صحابہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اے عباس، اے میرے چچا، کیا میں آپ کو کوئی تحفہ نہ دوں؟ کیا میں آپ کو کوئی بڑی قیمتی چیز مفت عطا نہ کر دوں؟ کیا میں آپ کے لیے 10 ایسی باتیں نہ بتاؤں کہ جب آپ ان کے اوپر عمل کر لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے تمام اگلے پچھلے نئے پرانے جو گناہ بھی آپ سے سرزد ہو رہے ہیں ان گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، چاہے وہ گناہ ظاہر ہوں یا وہ گناہ پوشیدہ ہوں، چاہے وہ چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں۔ وہ 10 خصلتیں یہ ہے کہ آپ 4 رکعت نماز پڑھیں، یعنی 4 رکعت نماز اب اس طرح پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھ لیں، پھر پہلی رکعت میں قرات سے فارغ ہو کر کے قیام ہی کی حالت میں 15 بار یہ ذکر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہ 4 ذکر ہیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ رکوع کریں اور رکوع میں تسبیحات کے بعد رکوع ہی کی حالت میں 10 مرتبہ اس ذکر کو پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ لوگ گنتے جائیں گے کتنی عدد پوری ہو رہی ہے۔ پھر آپ رکوع سے سر اٹھائیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں ربنا ولک الحمد کہہ لینے کے بعد پھر 10 بار یہی ذکر پڑھیں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے میں جھک جائیں اور سجدہ کریں اور سجدے ہی کی حالت میں تسبیحات کے بعد 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں۔ پھر آپ سجدے سے اپنا سر اٹھائیں اور 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی دونوں سجدے کے درمیان کی جو دعا ہے، چاہے اللہم اغفر لی ورحمنی یہ طویل دعا پڑھیں یا صرف رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی یہ مختصر دعا پڑھ کر کے پھر آپ جو ہے 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی یہی ذکر یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ دوسرا سجدہ کریں اور سجدے ہی کی حالت میں 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور بیٹھے رہیں، یعنی کھڑے نہ ہو، بیٹھے رہیں اور 10 مرتبہ یہی ذکر پڑھیں۔ اس طرح ہر رکعت میں کل 75 تسبیحات ہوئیں۔ چاروں رکعت میں رکعت اسی طرح پڑھیں، چاروں رکعت اسی طرح پڑھیں، یعنی سجدے سے اٹھنے کے بعد تکبیرات پڑھ لے، یعنی تسبیحات پڑھ لے، سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ ہوگا، پھر اس کے بعد کھڑے ہو جائیں اور دوسری رکعت میں پھر آپ یعنی سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ فاتحہ کوئی سورت پڑھیں، پھر اس کے بعد جو ہے آپ 15 بار پڑھیں۔ تو اس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے آپ یہ تسبیحات چاروں رکعات میں پڑھیں۔ اگر ہو سکتا ہے، آپ نے کیا بیان فرمایا، اگر آپ روزانہ نماز پڑھ سکتے ہیں تو روزانہ پڑھیں، ورنہ ہر ہفتے میں ہر مہینے میں ایک بار پڑھ لیں۔ اگر یہ بھی ممکن نہ ہو تو سال میں 1 مرتبہ پڑھ لیں، اور یہ بھی ممکن نہ ہو تو زندگی میں 1 مرتبہ یہ نماز پڑھ لیں۔ ساتھیو، یہ حدیث راجح قول کے مطابق علماء کے نزدیک صحیح ہے۔ عموماً علماء اہل حدیث جو ہندوستان پاکستان کے ہیں وہ اس حدیث کو صحیح مانتے ہیں اور اسے قابل عمل قرار دیتے ہیں۔ کبار محدثین نے اسے صحیح قرار دیا ہے، جیسے حافظ بن حجر رحمہ اللہ ہیں، متاخرین میں علامہ البانی ہیں۔ حافظ بن حجر رحمہ اللہ نے اس پر ایک بڑی لمبی تفصیلی بحث کی ہے اور اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو آپ سامنے رکھیں اور چند باتیں اس سلسلے میں مجھے آپ سے گزارش ہے۔ پہلی چیز یہ ہے، اس نماز کا جماعت سے پڑھنا سلف سے ثابت نہیں ہے، لہذا جماعت سے پڑھنا بدعت ہوگا۔ جو نماز اللہ کے رسول سے جیسے ثابت ہے برابر جماعت سے ثابت، اسے برابر جماعت سے پڑھا جائے گا، وہ سنت ہوگی۔ جیسے عیدین کی نماز ہے برابر جماعت سے پڑھی جائے گی، کسوف کی نماز ہے جماعت سے برابر پڑھی جائے گی، 5 وقتہ نماز ہے جمعہ کی ہے۔ اور جن نمازوں میں آپ نے کبھی کبھار جماعت کی ہے اور ہمیشہ بغیر اکیلے ہی پڑھتے رہے، تہجد کی نماز ہے رمضان کے علاوہ، تو اسے کبھی کبھار اگر کوئی آدمی جماعت سے پڑھ لے تو ٹھیک ہے، لیکن برابر اگر جماعت کا اہتمام کرے، روزانہ جماعت کا اہتمام کرے، ظاہر بات یہ چیز بدعت ہو جائے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز تنہا پڑھنے کے لیے کہا ہے، جماعت اس کے لیے آپ نے مشروع نہیں قرار دیا۔ دوسرا فائدہ، اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت متعین نہیں ہے، نہ کوئی خاص دن متعین ہے۔ بعض لوگ جمعہ کو خاص کر لیتے ہیں، اگر اس لیے جمعہ کو خاص کر لیتے ہیں کہ ہمیں جمعہ ہی کو موقع ملتا تو کوئی حرج نہیں،
لیکن یہ ہے کہ سمجھے کہ جمعہ کے دن اس نماز کے پڑھنے میں کوئی فضیلت ہوگی تو ایسا نہیں ہے. کچھ لوگ 15 شعبان کو یہ پڑھنا چاہتے ہیں, 15 شعبان کو جاگنا اور اس طریقے سے جیسے آج کل ہوتا ہے اہتمام کرنا, یہ تو صحیح ہے ہی نہیں, بدعت طریقہ ہے. بعض لوگ اسے لیلۃ القدر میں پڑھتے ہیں. واضح رہے کہ اس نماز کا لیلۃ القدر سے کوئی تعلق نہیں ہے, نہ ہی لیلۃ القدر میں پڑھنا اس نماز کے اندر کے ثواب کو زیادہ کر دے گا. نہیں, اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نماز لیلۃ القدر میں ادا کی جائے تو زیادہ ثواب ملے گا تو یہ بات غلط ہو جائے گی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نماز کے لیے کوئی خاص وقت اور کوئی خاص جگہ متعین نہیں ہے. اسی طریقے سے اس نماز میں کوئی خاص صورت متعین نہیں ہے. جو صورت بھی انسان کو یاد ہو وہ پڑھ سکتا ہے, کوئی بھی صورت اس کے لیے متعین نہیں ہے. صورت کا متعین کرنا یہ چیز کیا ہو جائے گی, بدعت ہو جائے گی. اسی طریقے سے صلاۃ التسبیح میں قرات آہستہ کی جائے گی, لیکن اگر رات میں پڑھ رہا ہے تو جانتے ہیں رات میں پڑھی جانے والی نمازوں میں قرات بلند سے کی جاتی ہے, تو انشاءاللہ اپنی قرات کو بلند کر سکتا ہے. یہ بات علماء سے ثابت ہے. پانچویں چیز, اگر کسی جگہ کی تسبیحات بھول جائیں تو اسے سجدے میں پوری کرے, لیکن دھیان رہے کہ تسبیحات کی تعداد 300 سے زیادہ نہ ہونے پائے, اتنی ہی رہنی چاہیے. یعنی مثال کے طور پر اگر 10 چھوٹ گئی ہے تو سجدے سہو کے اندر وہ 10 پوری کرے گا, یہ نہیں کہ دونوں سجدوں میں 10 کرے گا. یہ چند باتیں تھیں جو صلاۃ التسبیح سے متعلق آپ کے سامنے رکھنی تھی, اس لیے کہ اس سلسلے میں بہت سے سوالات ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس نماز کی برکت سے نوازے اور اس مہینے کی برکتوں سے نوازے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام, ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.